خوش رہیے آپ لوگ، اور آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے علماء کے بول۔ اس وقت ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اوبویسلی آج 26 رمضان ہے، 27ویں رمضان کی شب ہے، تو ہمارے بہت سارے علماء کرام اس وقت یہاں ہمارے ساتھ موجود بھی نہیں ہیں، لیکن پروفیسر صاحب یہاں پہ موجود ہیں، علامہ امین شہیدی صاحب موجود ہیں، مفتی فضل سبحان صاحب ہیں، مفتی نوید عباسی صاحب ہیں، اور ہمارے پیارے محمد علی شاہ صاحب یہاں پہ موجود ہیں۔ آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج نزول قرآن پاک کے حوالے سے ہمیں بات کرنی ہے، اور اللہ پاک کا یہ احسان ہے ہم سب پہ کہ اللہ نے ہم سے بات کرنے کے لیے ایک ایسی کتاب اتاری جو کہ ہماری زندگیوں کے جو مسئلے ہیں یا بیماریاں ہیں یا جو پرابلمز ہیں یا جو قانونی تمام چیزیں ہیں، ان سب کو حل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب پہ ایک احسان فرمایا اور قرآن پاک کو نازل کیا۔ اور رمضان میں ہی تقریباً کہتے ہیں 27 سالوں کا عرصہ ہے نزول قرآن کا، 23 سالوں کا۔ جی نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کی شب بہت بابرکت اور مبارک ہیں، اور زیادہ جو راج اقوال ہیں لیلۃ القدر کے حوالے سے وہ بھی 27ویں شب کے ہیں۔ نزول قرآن رمضان المبارک کے مہینے میں ہوا، لیکن یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ نزول قرآن اس کی دو جہتیں ہیں۔ ایک تو قرآن کریم یکبارگی کے ساتھ نازل ہوا، اور دوسرا قرآن کریم تدریجاً 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا۔ جو قرآن کریم یکبارگی نازل ہوا لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر یا بیت المعمور پر یا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر، اس پر قرآن کریم کی جو آیات شاہد ہیں، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس قرآن کو ایک برکت والی رات میں نازل کیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو ان تینوں آیات سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ قرآن کریم ایک رات میں یکبارگی کے ساتھ نازل ہوا۔ لیکن قرآن کریم کی ایک دوسری صورت ہے، اور اس میں آیت ہے وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ ہم نے اس قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، ٹھیر ٹھیر کر۔ اور عربی میں یہ جو انزلہ ہیں یہ یکبارگی نزول کے لیے استعمال ہوتا ہے، باب افعال کا صیغہ ہے، اور نزل تدریجاً کے لیے استعمال ہوتا ہے، باب تفعیل کا صیغہ ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ایک ہے قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دوسری ہے امت۔ تو قائد کے لیے قرآن یکبارگی نازل ہوا، آپ کا قلب اطہر وہ پہلے سے وہ بہت زیادہ صاف شفاف اور پاکیزہ تھا، انوارات اور تجلیات کی بارش تھی، پورے قرآن کو یکبارگی سما لینا اور سمو لینا آپ کے لیے ممکن تھا۔ لیکن امت کے دلوں میں وہ قرآن کریم یکبارگی کے ساتھ آ جائے یہ مشکل تھا، اسی لیے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حالات کے مطابق آہستہ آہستہ امت تک اس کو پہنچایا۔ قرآن کریم کی ایک دوسری آیت میں بھی اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ کتاب احکمت آیات ثم فصلت، پہلے یکبارگی نازل ہوئی پھر اس کو کھول کھول کر بیان کیا گیا۔ قرآن کریم کے نزول کا مقصد کیا ہے یہ قرآن خود بتاتا ہے، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، ہم نے آپ کی طرف اس کتاب کو نازل کیا کہ آپ اس قرآن کے ذریعے سے لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے۔ گویا کہ قرآن کار مذلت میں پڑے ہوئے کو اوج ثریا تک لے جانے والی کتاب، جہالت کے اندھیروں میں ڈوبے ہوئے لوگوں کو روشنی کے اسٹیج تک لانے والی کتاب، ایک دوسرے کے دشمنوں کو باہم شیر و شکر بنانے والی کتاب، جہنم میں جانے والوں کو جنت کا مصداق بنانے والی کتاب۔ اس قرآن کریم کے ساتھ اگر ہمارا تعلق اور اٹیچمنٹ وابستگی مضبوط ہوگی تو قرآن کریم ہمیں بلندی عطا کرے گا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا قرآن کتنی بلندی عطا کرے گا؟ جواب دینے والوں نے کہا قرآن خود جس بلندی سے آیا ہے
جو قرآن سے تعلق جوڑے گا قرآن اسے بھی اس بلندی تک لے جائے گا۔ قرآن لوح محفوظ سے آیا، اسی لیے ہمیں اللہ اتنی بلندی عطا کرے گا۔ ان اللہ تعالی یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم ذلیل و خوار ہوئے تارک گناہ ہو کر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شہیدی صاحب، نزول قرآن کے حوالے سے ہی ہم بات کریں گے، اور یہ چیز تو سامنے آ گئی، اور یہ چیز بھی سامنے آئی کہ آہستہ آہستہ لوگوں تک قرآن پاک کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہنچاتے رہے۔ تو اوبویسلی اس سے پہلے کچھ کتابیں اور بھی تھیں، غالباً 3 اور کتابیں ہیں۔ تو اس کے بعد جب قرآن پاک نازل ہوا اور لوگوں کو بتایا گیا قرآن پاک کے بارے میں، تو اس کے بارے میں تھوڑی سی جو ہے وہ جاننا چیزیں بہت ضروری ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالم بشریت کی ہدایت کے لیے 2 طرح کے اقدامات کیے۔ ایک یہ کہ انہی میں سے ایک نبی بھیج کر، دوسرا انہی انبیاء میں سے کچھ نبیوں پر اپنے صحیفے نازل کر کے۔ حضرت آدم سے لے کر حضرت خاتم الانبیاء تک یہ جو 1,24,000 انبیاء کا سلسلہ ہے، ان میں سے کچھ انبیاء اولو العزم پیامبر ہیں، صاحب کتاب پیامبر ہیں۔ جو صاحب کتاب پیامبر ہیں ان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صحیفے نازل فرمائے۔ ان کے وہ صحیفے، چونکہ اللہ کے پیش نظر یہ بات تو تھی کہ آخری کتاب آخری نبی ہی پر اترنی ہے، تو اس لیے ہر مرحلے پر اس زمانے کے انسانوں کی فکری سطح کو دیکھتے ہوئے ان کی ضرورت کے مطابق کتابیں نازل کی گئیں، جن میں زبور ہے، تورات ہے، انجیل ہے۔ تو یہ جو کتابیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئیں، بعد میں انہی انبیاء یا اسی نبی کی قوم نے اس میں تحریفات کیں، اس میں تبدیلیاں کر دیں، اور جب تبدیلیاں کیں تو پھر اصل جو حقیقت تھی وہ چھپنے لگی، اور لوگوں کی خواہشات اللہ کے حکم کی صورت میں لوگوں کے سامنے آنے لگی۔ اب 2 بڑے چیلنجز ہیں۔ ایک یہ کہ اللہ کی سابقہ کتابوں میں جو اللہ کا پیغام تھا اس کو صاف شفاف کر کے لوگوں کے سامنے لایا جائے، دوسرا یہ کہ اس کو اپڈیٹ کر کے آج کے تقاضوں کے مطابق ڈھال کر اس طرح سے لایا جائے کہ تا قیام قیامت اب مزید کسی آسمانی کتاب کی ضرورت پیش نہ آئے۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم الانبیاء کی شکل میں اور خاتم الانبیاء کی حیثیت سے تمام ان انبیاء کی صفات کے علاوہ اپنی مزید صفات کے ساتھ اس دنیا میں تشریف لائے اور خاتم الانبیاء کہلائے۔ اور قرآن کریم نبی کریم پر اترا اور ماضی کی تمام کتابوں میں موجود ان تمام آسمانی تعلیمات کا مجموعہ بھی اس قرآن میں ہے، اور اس کے علاوہ وہ اپڈیٹ ہوا، اور اس کے علاوہ تا قیام قیامت آنے والے انسان کی ضرورت اور فکری وسعت کے مطابق جو چیز انسان کی ضرورت تھی اس کو اس قرآن میں سمویا گیا اور نبی کریم کے ذریعے سے ہم انسانوں تک پہنچایا گیا۔ سبحان اللہ۔ اب جب آپ اس اعتبار سے دیکھتے ہیں تو یہ کتاب جامع ترین کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اول سے لے کر آخر تک۔ باقی ماضی کی کتابوں کی نسبت ان کی حفاظت نہیں ہوئی، لیکن اس کتاب کی حفاظت کی قسم اللہ نے خود کھائی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہہ کر کہ ہم نے اس قرآن کو ذکر کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اب یہ قرآن تا قیام قیامت اس میں ایک حرف کی، ایک لفظ کی، ایک زیر زبر کی تبدیلی نہیں آنی۔ جس طرح سے جس شکل میں، جس حلیے میں، جس ابتدا اور جس انتہا کے ساتھ قرآن کریم نبی کریم کا تحفہ ہے اس امت کے لیے، اسی تحفے کی شکل میں، اسی اپنی حقیقی شکل میں یہ کتاب باقی ہے، تا قیام قیامت باقی ہے۔ اس کی حفاظت، لفظوں کی حفاظت، اس کے حروف کی حفاظت، اس کی آیات کی حفاظت کی قسم اللہ نے کھائی ہے۔ ہاں اگر کوئی چاہے اس کے ترجمے میں تحریف کرے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن خود اصل قرآن میں کسی طرح کی کوئی تحریف نہیں ہے اور نہیں ہو سکتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ اب یہ جو کتاب ہمارے پاس ہے، اس کی جو سب سے اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک زندہ کتاب ہے۔
باقی کتابوں کی طرح سے نہیں ہے. زندہ کتاب کا مطلب کیا ہے؟ اس کا ایک ایک حرف نور ہے, اس نور کے پیچھے ایک پیغام ہے, اور ہر آیت کا ایک ظاہر ہے, اس کا ایک باطن ہے. اگر وہ ظاہر سے آپ باطن تک پہنچتے ہیں تو اس باطن کی پرت کے ہٹتے ہی 70 اس کے مزید بواطن, باطن کے اندر باطن, اس کے اندر باطن, اس کے اندر باطن, پیچھے جو ہے لائن لگ جاتی ہے. لہٰذا ہر انسان کو اس کے ظرف کے مطابق ملتا ہے. بالکل ہر انسان کو جتنی میری سوچ ہے, جتنا میرا ایمان ہے, جتنی میری شناخت ہے, جتنا میرا علم ہے, اتنا میں قرآن سے استفادہ کروں گا. اس لیے جو لوگ صرف قرآن پڑھنا جانتے ہیں ان کو پڑھنے کی حد تک اس سے فیض ملتا ہے. جو لوگ ترجمہ سمجھتے ہیں ان کو ترجمے کی حد تک اس سے فیض ملتا ہے. جو لوگ معانی قرآن اور روح قرآن سے آشنا ہوتے ہیں, جتنے وہ آشنا ہوتے ہیں ان کو اتنا ہی اس سے فیض ملتا ہے. اس لیے اس طرح کی لا تعداد احادیث امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سے اور اسی طرح سے اہل البیت علیہ السلام سے ہم تک پہنچی ہیں کہ خود حضرت ابن عباس امیر المؤمنین کی بارگاہ میں بیٹھ کر جب قرآن کریم کی تفسیر کے حوالے سے درخواست کرتے ہیں اور آپ بسم اللہ کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں تو ساری رات گزر جاتی ہے, بے کی تفسیر ختم نہیں ہوتی. اور تب یہ بات آتی ہے کہ اگر علی قرآن کریم کی تفسیر بیان کرنا شروع کر دیں تو اونٹوں پر لادے جانے والی کتابوں کی تعداد تو بنے گی لیکن تفسیر ختم نہیں ہوگی. اس لیے کہ قرآن کا جو پیغام ہے وہ عالمی, کائناتی اور اسرار و رموز سے بھرپور ہے, اور علی جیسی شخصیت نبی کے بعد جب قرآن کو بیان کرے تو پھر ان مفاہیم اور معارف کو بیان کریں گے وہ دسترس سے باہر ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ جتنا ہم میں فہم ہے, جتنی ہم میں طاقت ہے, قرآن کے لفظوں کو دیکھنا اس لیے ثواب ہے. آپ کو پڑھنا نہیں آتا, صرف قرآن کو کھول کر اس کے لفظوں کو دیکھیں, اس کا بھی ثواب ہے. اسی لیے بیان کیا گیا ہے کہ قرآن سے آپ کا رابطہ جو ہے وہ جڑا رہے. آپ کا دیکھنا ثواب, آپ کا ان لفظوں کا پڑھنا ثواب, ان لفظوں کے ترجمے پر غور کرنا ثواب, ایک ایک لفظ کو اپنی روح میں اتارنا ثواب. اس لیے یہ جو قرآن کریم ہے اس میں اتنی زیادہ گہرائی ہے کہ شاید میں ایک دفعہ اشارہ بھی کر چاہوں گا کہ بعض ہمارے بزرگوں کو میں نے خود دیکھا ہے کہ جب وہ قرآن کھولتے ہیں اور آپ کے چہرے کو دیکھتے ہیں تو آپ کی پوری ہسٹری ماضی سے لے کر مستقبل تک وہ بتا دیتے ہیں اسی قرآن کی بنیاد پر. اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن سے جو لوگ روح سے آشنا ہوتے ہیں ان کے لیے قرآن پھر اپنے معارف کے دروازے بھی کھول دیتا ہے. اس لیے یہ ایام قرآن کریم سے زیادہ اپنے آپ کو وابستہ, اٹیچ اور قرآن کی روح سے آشنا ہونے کا موقع ہے جو اللہ نے ہمیں عطا فرمایا. بے شک ایک میرا سوال ہے, اگر گرا نہ گزرے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں. کہا گیا کہ اگر قرآن پاک کو پہاڑ پہ نازل کیا جاتا تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. تلك الامثال نضربها للناس لعلهم. انسان کیوں ریزہ ریزہ نہ ہوا؟ نحمد نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قرآن مجید کی آیت ہے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ پہاڑ پر نازل ہوتا تو اللہ کے انوار و تجلیات وہ قرآن کے پہاڑ برداشت نہ کر سکتا, وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. اور پہاڑ کس سے ریزہ ریزہ ہوتا ہے؟ قرآن دوسری جگہ ہمیں یہ بات بتا رہا ہے کہ جناب پیغمبر حضرت موسیٰ نے بارگاہ رب العزت میں التجا کی, رب ارنی انظر الیک. کہا لن ترانی, موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, لیکن اصرار بڑھا تو فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وحر موسیٰ صعقا. تو پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا گیا پہاڑ کو دیکھیے, اس پر تجلی ڈالی تو وہ اس تجلی سے پہاڑ تو ختم ہی ہو گیا اور جناب پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس تجلی کو دیکھتے ہی بے ہوش ہو گئے. تو یہ اس طرف آپ ذرا غور کیجئے اور ناظرین بھی اس طرف توجہ کریں کہ وہاں اللہ کی تجلی حضرت پیغمبر موسیٰ پر نہیں پہاڑ پر پڑتی ہے, پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. اور یہاں نبی علیہ السلام سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اس قرآن کو ہمیں بتایا جا رہا ہے, پیغام دیا جا رہا ہے, پہاڑ پر نازل کرتے وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا. پہاڑ پر نازل نہیں ہوا,
قرآن قلب پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ پر نازل ہوا، اور نبی علیہ السلام کے قلب کی وہ عظمت، وہ شان، وہ رفعت، وہ مقام اور وہ مرتبہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے پورے قرآن کو نہ صرف برداشت کیا بلکہ اس قرآن کو امت کو عطا کیا، یاد کروایا۔ قرآن مجید فرقان حمید وہ عظیم المرتبت کتاب ہے کہ جس کا مقابلہ کائنات کی کوئی کتاب نہیں کر سکتی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اور یہی مستشرق سوال اٹھاتے ہیں کہ دیگر بھی تو اللہ کے کلام ہے۔ ہم ان کو کہتے ہیں کہ رب نے اپنے اس کلام یعنی قرآن کے لیے نظام بدل دیا، اپنا بنایا ہوا قانون بدل دیا۔ پہلے قانون یہ تھا کہ حضرت آدم سے لے کر جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک مختلف انبیاء و مرسلین پر کتابیں اتری، ان پر صحائف اترے، اور 4 تو مشہور ہیں جو ہمارے ہاں قرآن مجید فرقان حمید نے ان کا ذکر کیا، اور دیگر صحیفوں کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور اب وہ قدیم صحیفے دستیاب بھی ہو رہے ہیں۔ یعنی آپ ہندوؤں کی کتابوں سے لے کر آپ جو ہے وہ آوستہ تک آ جائیں، اور آوستہ سے لے کر جناب نوح کے صحیفوں تک، اور وہاں سے لے کر آپ تورات، زبور، انجیل ان تک آ جائیں، یہ جتنے بھی ہیں یہ تاریخی حقیقت ہے کہ یہ ایک ہی بار اس مذہب کے بانی کو ملی۔ یعنی کسی پیغمبر پر اگر کتاب اتری ہے تو یہ نہیں کہ بار بار فرشتہ آیا ہو، بار بار آیا اور لے کر آیا ہو، ایسا نہیں ہوا۔ یہ قانون قدرت تھا کہ جس پیغمبر کو کتاب دینی تھی وہ لکھی ہوئی تختیوں پر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے ہمیں پوری صراحت کے ساتھ یہ بات ملتی ہے کہ وہ ان کو لکھی ہوئی ملی، اور پوری کی پوری کتاب وہ لے کر اپنی امت کی طرف بڑھے۔ لیکن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو قرآن نازل ہوا، ایک تو حضرت مفتی صاحب نے جو بات ارشاد فرمائی وہ اپنی جگہ پر کہ نبی علیہ السلام ہر سال رمضان میں قرآن مجید فرقان حمید کا دور فرماتے، تو وہ دور کیا اس وقت تک نازل شدہ قرآن کا ہوتا؟ نہیں، وہ پورے قرآن کا ہوتا تھا، وہ جبرائیل سے ہوتا تھا۔ اور جس سال نبی علیہ السلام کا وصال پر انوار ہوا 2 دفعہ دور ہوا، لیکن یہاں قابل غور بات یہ ہے فیصل قریشی صاحب کہ وہ پورے قرآن کا ہوتا تھا، لیکن وہ پورا قرآن صحابہ کو، امت کو عطا نہیں کیا گیا۔ وہ جو امت کو عطا ہوا وہ تدریجاً نجمن نجمن جو تھوڑا تھوڑا نازل ہوتا گیا، نبی علیہ السلام وہ صحابہ کو عطا کرتے گئے، اور صحابہ کرام علیہم الرضوان اس کو اپنے طریقے سے محفوظ کرتے رہے۔ یہ جو حفاظت کی بات ہے، انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، رب نے کہا اس ذکر کو ہم نے نازل کیا، ہم ہی اس کے محافظ و نگہباں ہیں۔ تو کیا رب خدا کے حفاظت کرتا ہے؟ نہیں صاحب، رب نے آپ کا، میرا، مسلمانوں کا، جماعت صحابہ کا انتخاب کیا ہے کہ انہوں نے قرآن کو اپنے سینوں میں محفوظ کیا۔ جیسے حضرت شہیدی صاحب ابھی فرما رہے تھے کہ جناب حضرت عبداللہ بن عباس ہوں، حضرت عبداللہ ابن مسعود ہوں، حضرت معاذ ابن جبل ہوں، دیگر صحابہ کرام، حضرت سیدنا عثمان ذی النورین ہوں، حضرت سیدنا زید بن ثابت ہوں، حضرت ام ورقہ ہوں، یہ وہ لوگ ہیں، حضرت ام المومنین عائشہ ہوں، یہ سب وہ لوگ ہیں جو اپنے زمانے میں قرآن کے حافظ تھے، جن کو پورا قرآن یاد تھا، انہوں نے سینے میں محفوظ کیا ہوا تھا اور امت تک ان کو پہنچایا۔ یہی وجہ ہے کہ جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قرآن مجید فرقان حمید کو جمع کیا جانے لگا تو کیا ابو بکر نے خود کوئی چیز جمع کی؟ وہی جو نبی علیہ السلام کا تھا، لیکن اس وقت پھر سے یہ ضرورت پڑی، حضرت عثمان نے پوری امت کو ایک قرات پر جمع کیا ہے۔ تو آج جس قرآن مجید فرقان حمید کی بابت ہم بات کر رہے ہیں وہ قرآن اتنا لاریب ہے، آخر ہم نے اس کو، فیصل قریشی صاحب یہ میری آخری باتیں ہیں اور قوم ان کو سن کر ان پر یہ بوجھ نہ پڑے، میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا، کیا وہ قرآن صرف اس لیے ہے کہ شادی کے موقع پر جب دلہن جائے تو اس کے نیچے سے گزاری جائے، یا گھر میں اونچے مقام پر رکھ دیا جائے، یا صرف قسم اٹھانے کے لیے ہے، یا صرف قرآن اس لیے ہے کہ بوقت ضرورت جرگوں میں اس سے فیصلہ کیا جائے؟ قرآن کا ان میں سے ایک بھی مقصد نہیں ہے۔ قرآن کے نزول کا مقصد یہ ہے کہ ہم قرآن سے وابستہ ہو کر ہدایت پائیں، صرف پڑھے نہیں، یدل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا۔ بہت سارے پڑھنے والے ایسے ہیں جو ہدایت پا جاتے ہیں، بہت سارے گمراہ ہو جاتے ہیں۔ تو ہمارے لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم قرآن کو پڑھ کر اس پر عمل کر کے ہدایت کے راستے پر گامزن ہو جائیں۔ جو قرآن سے وابستہ ہو جاتا ہے دنیا میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے، آخرت میں بھی اس کی عزت ہوتی ہے۔ اور کیا عزت ہوگی آخرت میں؟ اگر وقت ہو تو میں صرف 30 سیکنڈ میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ قرآن پڑھنے والے سے قیامت کے دن یہ کہا جائے گا، پڑھ، اقرا ورتق ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا فإن منزلک عند آخر آیات تقرأها۔ قرآن پڑھنے والے سے کہا جائے گا جو دنیا میں قرآن پڑھتا تھا، قرآن کی تعلیم کو عام کرتا تھا، قرآن پر عمل کرتا تھا، آج جنت میں داخل ہو اور قرآن پڑھنا شروع کر، الحمد سے شروع کر اور پڑھتا چلا جا۔
اب ہم قرآن کی تلاوت کریں. ایک سپارہ اگر یہاں سے مفتی فضل سبحان صاحب پڑھنا شروع کریں تو لیاری تک مکمل نہیں ہوگا, یعنی اس سے بھی زیادہ وقت لگ سکتا ہے. لیکن اگر ہم یہاں سے قرآن الحمد سے شروع کریں تو آپ اندازہ لگائیں کہ کہاں تک ہم جائیں گے. یہ دنیا کے حساب سے بات کر رہا ہوں, تو جنت میں منزلیں ہوں گی. کہا جائے گا کہ منزلیں چڑھتے چلے جاؤ, اور جہاں سے شروع کرو گے, جہاں والناس کرو گے, یہاں سے لے کر وہاں تک دائیں بائیں ساری جنت اس قرآن پڑھنے والے کے لیے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. شاہ صاحب ہم بات کر رہے تھے قرآن پاک کے حوالے سے کہ علاج بھی کیے جاتے ہیں, معاملے بھی حل کیے جاتے ہیں, اور آپ تو الحمدللہ ہمیں بہت سارے وظائف قرآن پاک سے سمجھاتے ہیں, بتاتے ہیں. تو اوبیسلی اس حوالے سے بھی آپ میں چاہتا ہوں کہ بات ضرور کریں. مجھے آواز نہیں آ رہی ہے یا کوئی بات نہیں کر رہا مجھ سے؟ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن پاک تمام کلاموں کا سردار ہے, کلام اللہ. اور قربان جائیے جتنی بھی مقدس کتابیں ہیں ہم دیکھیں تو اللہ نے اس کو اپنے بابرکت مہینے میں اس کا نزول ہوا. میں تفسیر پڑھا تھا, تفسیر مظہری, کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی 6 رمضان مبارک میں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی تو تفاسیر میں لکھا ہوا ہے 13 رمضان مبارک میں. حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور نازل ہوئی, وہ 18 رمضان مبارک میں. اور قربان جائیے جب قرآن پاک کا نزول بھی تو لیلۃ القدر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل کیا تو تمام پورے سال میں جتنی راتیں تھیں ان میں سب سے افضل رات لیلۃ القدر کو کر دیا جس میں قرآن کا نزول ہوا. اس سے اندازہ لگائیں کہ قرآن کے نزول پر جبریل امین فرشتوں کی فوج لے کر اترتے ہیں, اور ہر سال لیلۃ القدر کی رات زمین پر آسمان سے ملائکہ زمین پر تشریف لاتے ہیں. تو قربان جائیے جس کے نزول پر جو ایک رات جس میں قرآن نازل ہوا اسے ایک رات کی عبادت 1000 مہینوں سے زیادہ افضل ہو گئی. تو جو اپنا تعلق قرآن کے ساتھ قائم کر لے گا حضور, اگر صبح اٹھے تو قرآن پڑھے, شب و روز قرآن میں, قربان جائیے جتنی بھی نفوس قدسیہ گزری ہیں اگر ہم ان کی والدہ ماؤں کو دیکھیں تو ان کا شب و روز قرآن پڑھنا تھا. حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی جب آپ کچھ بڑے ہوئے, حسنی حسینی سادات ہیں, تو رسم بسم اللہ کے لیے بھیجا گیا. تو آپ نے رسم بسم اللہ قرآن کا آغاز کرایا جاتا ہے بچوں کو. آپ نے دیکھا ہوگا ابھی بھی اچھے گھرانوں میں, معزز گھرانوں میں بچے کی رسم بسم اللہ کی جاتی ہے, اور میں کہوں گا ناظرین سامعین کو اس کو جاری رکھیں, اس میں بڑی برکت ہے, یہ آغاز ہے. تو قربان جائیے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ پوری پڑھتے ہیں, اس کے بعد سورہ آل عمران کی تلاوت کرتے, سورہ نساء کی تلاوت. تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کے تذکرے میں لکھا ہے کہ آپ نے بعض میں 17 پارے اور بعض میں 18 پارے ماں کے پیٹ میں حفظ کر لیے. انہوں نے کہا قاری صاحب نے آپ تو پڑھنے آئے تھے. کہا میری ماں قرآن کی حافظہ تھی, وہ پڑھا کرتی تھی, میں ان کے شکم میں تھا. ماں کی قرآن کی برکت نے اللہ نے ان کی زبان پہ قرآن کو نازل کر دیا. تو آپ تعلق دیکھیں کہ جب ماں باپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں اللہ ان کی اولاد میں نور پیدا کر رہا ہے, نسلوں تک نور چلا جاتا ہے. تو خدا کی قسم آج بات اس چیز کی ہے ہم اپنا تعلق قرآن کے ساتھ مضبوط کریں. جیسے مفتی صاحب نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ خالی قرآن کو رکھنے کی حد تک نہیں, ہم نے اس کو پڑھنا بھی ہے. اور میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا نزول قرآن کا مہینہ ہے, خدا را ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں. آپ ترجمہ اور تفسیر سے پڑھیں, خدا کی قسم آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی. مجھے فیصل قریشی صاحب آپ کی اپنی بات بڑی پیاری لگی کہ آپ نے مجھے بتایا, میں تحدیث نعمت کے لیے بتاؤں گا ناظرین کو, کہ آپ نے کہا کہ میں نے قرآن کو تفسیر کے ساتھ پڑھا. تو ماشاءاللہ یہ بڑا اچھا ایک عمل ہے کہ ہمارے جتنے یوتھ ہے. لیکن اسی پہ ایک شہیدی صاحب نے بات کی ہے کہ ہمارا جتنا فہم ہے اتنا ہی سمجھ آتا ہے, لیکن وہ ہر چیز جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جاتی ہے جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں. اب میں علاج کی طرف آ جاتا ہوں آخر میں. اللہ نے خود ارشاد فرمایا قرآن میں, تو اللہ نے خود قرآن کے تذکرے کیے, جیسے لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر یہ قرآن پہاڑوں پر نازل ہوتا, قرآن جائیے قرآن خود کہہ رہا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو میرے تمام ناظرین سے کہوں گا خدا را ہر چیز کا علاج قرآن میں موجود ہے. خدا را سورہ فاتحہ کو لینا ام القرآن کہا گیا, آپ سورہ فاتحہ کی تفسیر پڑھیں, سورہ فاتحہ کو 41 ٹائم صبح پڑھیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو قرآن پاک کے ساتھ تعلق کی بات چل رہی تھی,
शायर मशरिक ने भी क्या खूब था कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, तुम खार हुए तारीख़ कुरान होकर। वाह वाह। याद है कौमों को अभी तक हिकायत उनकी, नक्श है सफ़े हस्ती पे सदाकत उनकी। वाह। कुव्वते इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। तो मतलब बात इस चीज़ की है कि हम कुरान के साथ इश्क करें, आशिक कुरान। आज इश्क मजाजी किया जाता है सर, इश्क हकीकी में भी तो गोता जनो। जब आदमी किसी के साथ प्यार करता है, मोहब्बत करता है, उसके निस्बत रखने वाली हर चीज़ के साथ उसका ताल्लुक़ होता है। तो जब हमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त पर हम ईमान लेके आए, हम अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हैं, तो सर फिर हमारा कुरान पे अमल क्यों नहीं है? कुरान के साथ हमारा लगाव क्यों नहीं है? कुरान में हमारा दिल क्यों नहीं लगता? आज तिलावत कुरान करना तो दूर की बात है, सुनने के लिए भी तैयार नहीं है। पहले हर मस्जिद में शबीनों का सिलसिला होता था, अब शबीने सुनने वाले हुफ़ाज़ तो हैं मगर शबीना सुनने वाले नहीं हैं सर। आप और मैं याद करें, उलमा बैठे हैं, आज से 20 साल पहले, 15 साल पहले हर मस्जिद से शबीनों की आवाज़ आती थी। अब आप विजिट कराएं पूरे कराची में कि किन मस्जिदों में शबीना हो रहा है। वजह ये कुरान पढ़ने वाले हाफिज तो आज भी मौजूद हैं मगर सुनने वाले नहीं हैं। तो खुदारा कुरान के साथ अगर हमारा ताल्लुक कायम नहीं होगा सर, हम कहीं के नहीं रहेंगे। लेकिन मैं अभी शाह साहब देख रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, ख़ास तौर से रमज़ानों में जो महफिल सजती हैं वहाँ पे तो ख़ास तौर से अगर मैं अपने इलाके की बात करूँ, जहाँ मेरी रिहाइश है, चाहे मेरे घर के पास जो मस्जिद है या और मसाजिद हैं, वहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मतलब आप यकीन करें कि मोटरसाइकिल खड़ी करने की जगह नहीं है इस वक्त। असल भाई असल मसला ये है कि हम प्रेजेंट किस तरह से करते हैं। असल मसला ये है, हाँ, आपसे कहा गया है कि जब आप अजान दें तो खूबसूरत आवाज़ के हामिल बंदे को लाएं, वो अजान दे ताकि लोगों की रूह में वो आवाज़ उतरे। आपसे कुरान करीम की तिलावत के हवाले से कहा गया है कि ऐसे बेहतरीन कारियों को बुलाएं, ऐसे प्रोग्राम रखें जिससे लोगों के अंदर उसको सुनने का शौक़ बढ़े। आप बड़े बड़े कुरानी महफिल में देखें, जब वहाँ पर अच्छे लोगों को दावत दी जाती है और वो आकर कुरान करीम पढ़ते हैं, बच्चों से लेकर बड़ों तक कुरान की समझ नहीं आ रही होती, लेकिन वो जब तिलावत सुनते हैं तो सहर में मुब्तला होते हैं। जी, मुझे तो ये क्या है? आपने वीडियो भेजी थी या मुझे मुफ्ती हनीफ साहब ने एक वीडियो भेजी? जी वो सिंध असेंबली की वीडियो थी जिसमें बाकायदा ये पिटीशन थी। नहीं, मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, ये बड़ी अहम बात है और ये जानी चाहिए कि कौमी असम्बली में शगुफ्ता जवानी साहिबा ने खड़े होकर पॉइंट ऑफ आर्डर पर स्पीकर से कहा कि अजान जो होती है, अब उसको अल्फाज नहीं मिल रहे थे बेचारी को, बहुत अच्छी एमएनए है, हमारी उनसे मुलाकातें हैं, तो उस पर हमने फ़ौरन गुस्ताखी का फतवा लगा दिया, पूरी गुफ्तगू भी नहीं सुनी हमने। और जब शगुफ्ता जवानी साहिब रखो जो आपने मौजन रखा हुआ, और फिर मैंने कौमी असम्बली के जो सेक्रेटरी हैं, जॉइंट वहाँ पे होते हैं, वो उनसे मैंने मालूमात की, खुद की, हमारे ताल्लुक़ वाले, मैंने फ़ोन किया, उन्होंने कहा उन्होंने जो सही बात की है और हम खुद उस मौजन साहब को हाथ जोड़ जोड़ के थक गए हैं, वो सिफारिश पर वहाँ लगा हुआ है। हम कहते हैं मौलाना आप भले तनख्वाह लेते रहो, अजान आप नहीं दो, हमारे पास ऐसे MNS 2-4 मौजूद है जो अच्छी अजान दे सकते हैं। तो ये बड़ी ख़ास बात है, ये एक इल्ज़ाम नहीं लगना चाहिए। मुफ्ती साहब भी मेरी हिमायत करेंगे कि पूरी बात सुने बगैर किसी को गुस्ताख करार देना, न किसी सियासी जमात को ये हक हासिल है, न किसी मौलवी को हक हासिल है, न किसी जो है ना वो और शोबे के आदमी को। खुदा का वास्ता तहकीक किया करें और फिर आप उस शोबे के माहिरीन के पास जाएं, उलमा के पास, और फिर भी आप गुस्ताख नहीं कह सकते, फिर आप अदालत में जाएं, फिर मामलात आगे होते हैं। तो ये जुल्म न किया करें। पहले तो मैं नवीद साहब की इस बात की मुकम्मल तायीद करता हूँ, और फिर शहीदी साहब ने जो नुक्ता उठाया ये भी 100% वैलिड है। शाह साहब ने जो बात की ना, कुरान करीम को तजवीद से पढ़ना फ़र्ज़ है, वाजिब वरत्तिल कुरान तरतीला अजविदिल कुरान तजवीदा, कुरान ज़्यादा पढ़ा भी जाए। लेकिन बार बार ये शबीने का कह रहे, तो देखिए शबीना उसको आप फ़र्ज़ वाजिब सुन्नत नहीं कह सकते हो, इसीलिए फिर इज्तिमाई तौर पे लोगों को जमा करना और बाकायदा तौर पे ऐसा एक माहौल फराम करना कि लोग उसको लाजिम समझें, तो ये बिल्कुल शरीयत में नहीं है। आप वैसे ही कुरान की तिलावत पढ़ें, आप तरावी करें, लोग तरावी नहीं पढ़ रहे हैं, आप शबीनों की तरफ जा रहे हैं, तो आप तरावी की तरगीब दें जो सुन्नत से साबित हैं, और बाकी चीज़ें आप वैसे ही कुरान पढ़ें, कुरान की महफिल रखें, लेकिन मेरे ख्याल में शरीयत को उसके दायरे में रहने दें तो ये ज़्यादा मुनासिब रहेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। चलें, मेरे ख्याल से हमें ब्रेक पे जाना है और अब थोड़ी देर में अज़ान मगरिब का वक्त हो जाएगा, लेकिन ये बड़ी लंबी बात है, इसके अलावा भी और एक दो बातें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट। और प्रोफेसर साहब, आज सरप्राइज़ है आपके लिए, हमारे साथ
चीफ मार्केटिंग ऑफिसर नूर आलम साहब यहाँ पे मौजूद हैं KFC से। और यार और बताएं यार आप लोग यार, वाह वाह। नूर साहब को हमने बुला ही लिया। नूर साहब कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? अल्लाह के शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक। नूर साहब, सबसे पहले तो हमने आज आपको बिठाया भी प्रोफेसर साहब के साथ, और उनका बड़ा फेवरेट है KFC। मुझे पता चला। और थ्रू आउट द शो हम छेड़ते भी रहे प्रोफेसर साहब को KFC के हवाले से। वो हमारे फैन निकले। जी बिल्कुल, बहुत सारी बातें हुई हैं यहाँ पे, किसी दिन वक्त निकले तो बिल्कुल देखिएगा। जरूर। अच्छा, आप लोगों ने रमज़ान में एक फैमिली +1 का इनिशिएटिव लिया है जी जी। और लाखों लोगों तक अफ्तार पहुँचाई है आप लोगों ने, और आप बता सकते हैं कि ये KFC ने क्यों किया? देखिए, इसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव ये था कि जैसे एक इंसाइट जो कह लें ना कि हम जैसे इस्लाम में है ना कि जो आप खुद खाएं वही दूसरे को भी खिलाएं। तो अब होता ये है कि हम लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं, चले जाते हैं KFC या कहीं पे भी किसी भी रेस्टोरेंट में अच्छे जाके खा लेते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे साथ इर्द गिर्द होते हैं, जैसे ड्राइवर हो गए हमारे, या मेड्स हो गई, या और भी जो लोग देख रहे होते हैं। जी जी। तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन दिल तो उनका भी करता है ना कि वो भी KFC खाएं या कहीं और जहाँ पे भी जा रहे हैं। तो हमने सोचा ये कि जो भी मतलब जैसे अगर वो एक बैग आप लेते हैं तो उसके साथ हम एक बैग और दे रहे हैं, जो आप हमारी तरफ से हम दे रहे हैं विदाउट एनी चार्ज, कि वो आप अपने हाथ से किसी भी जिसको आप समझते हैं, आपका ड्राइवर है, आपकी मेड है, या कोई भी इर्द गिर्द में आपका चौकीदार या कोई भी जो जिसको आप देना चाहें वो दें, ताकि वो भी वही खाए उस दिन जो आप खा रहे हैं। तो ये इसके पीछे वो है हमारा जो एक बड़ा ज़बरदस्त इनिशिएटिव है। अच्छा, मैं अक्सर कभी विज़िट होता है आपकी मुख्तलिफ ब्रांचेस पे। जी जी। वहाँ मैंने एक चीज़ जो मुझे ज़्यादा देखने में मिली, जो बच्चे सुन नहीं सकते जी जी, वो वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। हाँ, इस वक्त हमारे पास तकरीबन 8 रेस्टोरेंट ऐसे हैं कि जो ये डेफ ऑपरेटेड रेस्टोरेंट्स कहलाते हैं, जो हमारे मतलब यही जो ना सुन सकते हैं ना बोल सकते हैं, वो लोग उसको चला रहे हैं। वो 8 को तो मतलब वो खुद से टोटल वहाँ पे इवन मैनेजर तक जो है वो भी डेफ है, मतलब अच्छा। प्रमोट होकर वो मैनेजर बनाए। एक आध लोग हेल्प के लिए हम दे देते हैं कि कहीं कोई ऐसी प्रॉब्लम आए तो वो 8 तो वो बिल्कुल वो चला रहे हैं। इसके अलावा टोटल हमारे पास 250 से ऊपर इस तरह के लड़के लड़कियां काम कर रहे हैं सारे रेस्टोरेंट में, कहीं 2 कहीं 3, ताकि ये नहीं। अच्छा, उसके पीछे जो स्टोरी वो ये है कि हमारे पास हम 2 स्कूल चला रहे हैं जो इन्हीं ये जो डेफ के स्कूल्स हैं, एक डेफ रीच के नाम से है और एक दीवा फाउंडेशन है। जी जी बिल्कुल। जहाँ पे ये डेफ को तालीम दी जाती है, और उनकी एजुकेशन के बाद हमने उनसे वादा ये किया हुआ है कि वो अच्छा उन स्कूल की टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस वहाँ पे कोई फ़ीस नहीं है, मतलब जो वो हम पे करते हैं सारा, जितने भी लोग पढ़ें। और उसके बाद हम कहते हैं कि ये आगे आपको जॉब चाहिए तो जॉब भी आप हमारे पास करें। तो इस वक्त माशाल्लाह 250 से ऊपर इस तरह के हमारे पास वो लड़के लड़कियां मौजूद हैं जो ना बोल सकते हैं ना सुन सकते हैं, और माशाल्लाह उनमें से कुछ लोग अब मैनेजर बन गए हैं। एक लड़का है हमारे पास जो डेफ क्रिकेट टीम का, पाकिस्तान की डेफ क्रिकेट टीम का कैप्टन बन चुका वाह है। वाह वाह। तो ये है जो डेफ का जो हम कर रहे हैं। नहीं, बहुत बात है। क्या कह रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी बहुत बात है। अच्छी बात है। ये हमें मालूम, आम तौर पर मेरे इल्म में ये बात नहीं थी कि आप कोई इदारा चला रहे हैं, स्कूल चला रहे हैं, और इस तरह से फिर वो बच्चे जिन्हें हम खुसूसी बच्चे कहते हैं उनको आप पढ़ा रहे हैं, और फिर उनको आप उनके पाँव पे खड़ा करने के लिए वहाँ पर नौकरी भी दे रहे हैं। तो अच्छा, आपका इसको तो- इत्तेफाक नहीं इसकी हुआ हम कभी तहसीन करते हैं। इनकाउंटर इस तरह से इन बच्चों के साथ? कभी आपकी बात नहीं, मतलब मुलाकात नहीं हुई ब्रांचेस में? मैं बहुत कम जाना होता है, तो इस तरह के बच्चे से मुलाकात नहीं हुई है, तो सुनकर बड़ी हैरत हुई है और अच्छा लगा है। पूरी कौम पर एहसान है। ये बच्चे चले जाए कि कल मुआशरे पर बोझ बने, खुद अपने पद में खड़े होते हैं। बिल्कुल, वो मैं कितना कौम पर अच्छा एहसान है। है कि प्रोफेसर साहब को बहुत पसंद है। नहीं बिल्कुल। तो माशाल्लाह तमाम इदारों को इनको फॉलो करना चाहिए, इसमें आगे बढ़ें ताकि खुसूसी बच्चों पर काम किया जाए। मेरी आपसे एक गुजारिश थी हमारे प्रोफेसर साहब के लिए, तो आप पूरे साल का बर्गर जो है ना वो फ्री करें, अल्लाह अकबर, और ला इलाहा इल्लल्लाह। इतनी हमारे लिए दुआ करते हैं जब चाहे आए। और नहीं प्रोफेसर साहब के लिए आप करें, और बाकायदा इनका आप फोटो लगाएं बाहर कि भाई देखें प्रोफेसर साहब पसंद करते हैं, ताकि मजहबी तबका और ये सारे लोग खाने लग जाएं। ये अल्लाह मेहरबानी फरमाए। देखें सारे कितने एक्साइटेड हो गए इस बात को सुन के। लेकिन
یہ جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہیں خاص طور سے ایسے بچوں کو پڑھانا اور پھر ان کو جاب دینا، آپ کو لگتا ہے باقی اداروں کو بھی کرنا چاہیے؟ بالکل کرنا چاہیے، اور کچھ نے کیا بھی ہے، کچھ کر بھی رہے ہیں، مطلب جو جن سے ہماری بات ہوتی رہتی ہے، جیسے ابھی شیل پاکستان نے شروع کیا ہے، انہوں نے بھی جی اپنے پیٹرول پمپس پہ ڈیف کو جاب دینی شروع کی ہے۔ تو بالکل۔ وہ یہ لوگ بہت تیز ہوتے ہیں اندر سے، مطلب سے بول نہیں سکتے، بٹ ان کی جو دوسرا ٹیلنٹ ہے وہ بہت اسٹرانگ ہوتا ہے، اور دے پرفارم ویری گڈ۔ مطلب ہمارے یہاں تو جو ریسٹورنٹ یہ چلا رہے ہیں وہ میرے خیال سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ باقی یعنی جو 102 ریسٹورنٹ ہیں ہمارے پاس 110 ہیں، تو اس میں سے 8 یہ چلا رہے ہیں، تو وہ 102 سے یہ 8 زیادہ بہتر چلتے ہیں، جو دیکھیں ذرا، کبھی کوئی کمپلین نہیں آتی، سب بالکل پراپر سروس دیتے تو آپ کھا نہیں رہے ہیں KFC؟ نہیں بالکل یار یہ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ آئے آپ KFC نہیں کھا رہے؟ نہیں بالکل تو پھر لوگ کہیں گے پتہ نہیں ہے کیوں نہیں کھا رہے ہیں۔ ہاں نہیں کھا رہے ہیں۔ اور پروفیسر صاحب کے ساتھ بیٹھ کے آپ نے کھانا ہے۔ بالکل بالکل نہیں میں پرسنلی شکریہ ادا کر رہا ہوں نور اب عالم آپ صاحب نمبر لے لیں، جی رابطہ کر لیں، یہ نو پھر آپ مجھے فون کریں کہ بھائی مفتی صاحب کیا ہوا۔ اب آپ براہ راست ہو جائیں، اب آپ بڑے ہو گئے ہیں۔ اپنا وزٹنگ کارڈ دے دیں۔ یہ بڑا چھیڑتے ہیں یہ پروفیسر صاحب کو سارے یار، یہ ماشاء اللہ بہت اچھے انسان ہیں، بہت ماشاء اللہ، اور بچوں کو بھی بڑا پسند ہے KFC، KFC ماشاء ہے اللہ۔ نا؟ کدھر ہیں بچے سارے؟ کون کون ہیں آج ہمارے ساتھ؟ میں ابھی دیتا ہوں۔ السلام علیکم۔ باقی شاہ صاحب فیصل بیٹا، بات یہ ہے جو یہ کام کر رہے ہیں نا بہت عظیم کام ہے۔ رسول اکرم نے کیا فرمایا؟ تعلیم الاخرق صدقہ۔ ایک آدمی نہیں جانتا، اس کو روز کا کمانا سکھا دیتے ہیں، یہ صدقہ ہے، یہ صدقہ۔ اور صدقہ دیکھو، صدقہ جاری، جب تک وہ زندہ ہے روٹی کمائے گا آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اس کا اجر ملتا رہے گا۔ بالکل بالکل۔ تو یہ جو نا یہ کام جو کر رہے ہیں ایسے معاشرے کے ایسے پسماندہ لوگوں کو جو کل معاشرے پر کس طرح بوجھ بن جائیں، سمجھے نا، ان کو ان کے پاؤں پر کھڑا کر رہے ہیں۔ بالکل۔ یہ معاشرے، سب معاشرے ان کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور سب کو لوگ جو ان کو اللہ نے حیثیت دی ہے اس طرف دیکھیں، جو معاشرے کے پسماندہ لوگ ہیں ان کی ترقی اور ان کے عروج کے لیے کام کریں۔ بہت اچھی بات ہے بہت اچھی بات یہ، ہے۔ ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ ہم وہ ماشاء اللہ۔ یہ تو 2 وہ اسکولز ہیں جو ڈیف کے ہیں، اس کے علاوہ ہم 5 اسکول سٹیزن فاؤنڈیشن کے بھی ہم ان کے آپریٹنگ ایکسپنسز پے کرتے ہیں، تو وہ بھی وہاں سے تو ٹوٹل ملا کے ہر سال جو 5000 بچے ایسے ہیں جن کو ہم مطلب ان کی تعلیم کا خرچہ اٹھا رہے ہیں۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ نور یہ سسٹم KFC کا صرف پاکستان میں یا دنیا بھر میں اس طرح؟ دیکھیں مختلف ملکوں میں ڈفرینٹ چیزیں وہ لوگ کر رہے ہیں، جیسے ایجپٹ میں وہ اسی طرح کا جیسے ہم کر رہے ہیں، ایجپٹ میں کر رہے ہیں، باقی کچھ جگہ وہ جب ہم نے سوچا کہ ہمیں کچھ نہ کچھ تو کرنا چاہیے، جب مطلب آپ کسی ملک میں کماتے ہیں جہاں سے، تو اس میں واپس آپ کو اس کمیونٹی کو پے بیک بھی کرنا ہوتا ہے، اور اس کی مطلب فلاح و بہبود کے لیے بھی کام کرنا ہوتا ہے۔ تو ہم نے شروع میں سوچا کہ کیا کریں، تو پہلے ہم نے کچھ ایمبولینسز ڈونیٹ کی امن فاؤنڈیشن کے پاس، جو ایمبولینسز جو لائف سیونگ ہوتی ہیں وہ والی وہ کی۔ اس کے بعد پھر وہ شوکت خانم ہاسپٹل پشاور بن رہا تھا، تو وہاں پہ ہم نے کچھ اس میں کنٹریبیوٹ کیا۔ تو مختلف چیزوں میں ہم SOS ولیج کے اندر ہم نے ایک وہ یتیموں کے لیے وہ گھر بنوایا۔ پھر ہم نے سوچا کہ یہ اتنی ساری چیزیں ہم اکٹھی کر نہیں سکتے، تو کوئی ایک چیز ہم چن لیں اور اسی پہ فوکس کریں۔ تو پھر ہمیں نظر آیا کہ سب سے بڑی جو پاکستان میں جو پرابلم ہے وہ ایجوکیشن کی کمی ہے، تو پھر ہم نے کہا کہ وہ ایجوکیشن پہ فوکس کرتے ہیں۔ آج اتفاق یہ ہوا ہے کہ صبح ہمارے ساتھ ایک مہمان تھے، 2 خواتین، انہوں نے بھی ایجوکیشن کے اوپر کام کر رہے ہیں وہ، اور باقاعدہ وہ ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں، فرقان فاؤنڈیشن کے نام سے وہ آئے ہوئے تھے۔ اس کے بعد الخدمت فاؤنڈیشن والے آئے ہوئے تھے، وہ خاص طور سے یتیموں کے لیے اور بچوں کی ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آج آپ آ گئے، یہ محض اتفاق ہیں، یہ کوئی ایسا لائن اپ نہیں ہے، لیکن یہ بڑا ضروری ہے میرے خیال سے۔ ہم جی بالکل سر۔ سب سے پہلے تو میں ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ایک مبارک اور مقدس کام کر رہے ہیں۔ رمضان المبارک اصل میں جہاں اپنے بدن کے حوالے سے زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ ہے، وہیں پر مال میں سے زکوٰۃ نکالنے کا مہینہ ہے، اور زکوٰۃ تمام مسلمانوں پر فرض ہے۔
ہاں ایک اختلاف ہے کہ کیا حکومت کو زکوٰۃ دی جا سکتی ہے یا نہیں، یہ اختلاف ہے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو نہیں، خود اپنے ہاتھوں سے زکوٰۃ نکال کر غریبوں کو پہنچانا، ان کی تعلیم میں خرچ کرنا، ان کی صحت کے لیے خرچ کرنا، ان کے بچوں کی تربیت کے لیے خرچ کرنا، غریب گھروں میں راشن کے طور پر لے جا کر خرچ کرنا، ان این جی اوز کی مدد کرنا جو اس حوالے سے معاشرے کے اندر کام کر رہی ہیں، ان صحت کے اداروں کے حوالے سے زکوٰۃ کے پیسے وہاں پر جمع کرانا جو حقیقی معنوں میں غریبوں کی مدد کر رہے ہیں، یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے اور اس عبادت کو ہر روز آگے بڑھنا چاہیے۔ بالکل۔ تو اس اعتبار سے مختلف بڑے بڑے ادارے یہ کام کر رہے ہیں، ان کا اپنا ظاہر ہے ایک بہت بڑا بزنس ہے، اگر اس میں سے اسی طرح سے زکوٰۃ کے پیسے الگ کر کے ان تک پہنچاتے ہیں، ان اداروں تک پہنچاتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر ثواب کا کام اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے رمضان کے روزے کی قبولیت بھی اور مال کا زکوٰۃ بھی دونوں ایک ساتھ اس مبارک مہینے کے اندر انجام پائیں گے اور دنیا اور آخرت کے حوالے سے انشاءاللہ تعالیٰ کامیاب ہوں گے۔ خارجی روایت ہے شیخ صاحب ایک گزارش کرنی تھی، گزارش یہ ہے کہ ایک تو ہم ان کی تحسین کرتے ہیں اور اس طرح کے جتنے لوگ بھی کام کر رہے ہیں، اب مغرب ہوتے ہی 27 رمضان المبارک کا آغاز ہو چکا ہے، 27ویں شب ہے، بڑی بابرکت رات ہے جہاں ہم نے عبادت کرنی ہے، وہاں دعاؤں میں اپنے آپ کو بھی یاد رکھیں، اس طرح کے اداروں کو بھی یاد رکھیں۔ وہاں میری گزارش یہ ہے کہ 27 رمضان المبارک یوم پاکستان ہے، اس دن پاکستان بنا ہے۔ 14 اگست کو ہم غل غپاڑہ شور شرابہ جو کرتے ہیں وہ اپنی جگہ پر، 14 اگست کی اہمیت سے ہمیں انکار نہیں، وہ بھی تاریخ ہے، لیکن رب العالمین نے لیلۃ القدر کی ان بابرکت ساعتوں میں پاکستان ہمیں عطا کیا ہے۔ یہ میرا، آپ کا، ہم سب کا ملک ہے، اس ملک کو ہم نے بنانا بھی ہے، اس ملک کو آگے بڑھانا بھی ہے، اس ملک کے لیے دعائیں بھی کرنی ہیں، اور آج کی رات گزارش یہ ہے کہ دعا کرے خصوصیت کے ساتھ پاکستان میں امن کے لیے، سلامتی کے لیے، جو دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں یہ ختم ہو، پاکستان امن کا گہوارہ بنے، نہ مذہبی بنیادوں پر، نہ لسان کی بنیادوں پر، کسی بنیاد پر بھی یہاں دہشت گردی نہ ہو، یہ پاکستان کا پیغام ہے۔ اللہ اس پاکستان کو قائم و دائم صبح قیامت تک جی رکھے۔ شاہ صاحب، بڑی پیاری توجہ دلائی اصل مفتی نوید پروفیسر صاحب۔ بارے میں کچھ جی شاہ صاحب، آپ مجھے بالکل بھول گئے ہیں یار۔ ارے آج آپ کے ایف سی کھائیں، چھوڑ دیں صاحب، مجید کو، اور بالکل مجھے تو آپ نے بالکل ایسے کر دیا KFC جیسے کھائیں ہم آپ۔ ہے ہی نہیں، اور KFC پتہ نہیں ملے گی یا نہیں ملے گی ہمیں، لیکن یہ آپ کو KFC نے زندہ کر دیا ہے۔ بات یہ ہے، آپ نے قرآن مجید کے بارے میں بات کی، آج نزول قرآن ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، رسول کتاب الاعتصام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ما من الانبیاء من نبی الا اوتی من الآیات ما مثلہ الا آتانی اللہ انما اوتیت وحیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ہے جتنے بھی انبیاء ہیں اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کو معجزات دیے۔ بالکل، معجزہ الگ تھی، کتاب الگ تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا معجزہ وہی ہے، میرا معجزہ وہی ہے، اور یہ وہی انی ارجو ان اکون اکثر الناس تبعا، مجھے اللہ سے امید ہے قیامت والے سب سے زیادہ پیروکار میرے ہو، کیونکہ میرا معجزہ جو ہے یہ وہی ہے۔ وہی کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم قرآن مجید رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ ہے۔ آپ اگر کسی سے پوچھیں آپ عیسیٰ علیہ السلام معجزہ کہاں ہے، ان معجزہ وقتی تھا، ان کے ساتھ معجزہ چلا گیا، بعد میں آنے والے لوگوں نے معجزہ نہیں دیکھا، وہ معجزہ اسی وقت ظاہر ہوا جو لوگ موجود انہوں نے دیکھا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ دیا وہ معجزہ خالدہ ہے، ہمیشہ کا رہنے والا معجزہ ہے۔ اگر آج کوئی ہم سے پوچھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں، ہم کہ ہاں نبی، اس لیے معجزہ کہاں، ہم انہیں قرآن دے دیں گے، یہ قرآن رسول اکرم کا معجزہ ہے۔ اچھا قرآن کیا چیز ہے؟ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ دیکھو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انسان کو اللہ نے پیدا کیا اور اللہ کو قرآن سکھایا۔ ہر شخص جو چیز ایجاد کرتا ہے اپنی ایجاد کے ساتھ ایک بکلیٹ رکھتا ہے جس میں وہ بتاتا ہے کہ یہ چیز اگر آپ اس طرح استعمال کرو گے تو یہ چیز محفوظ رہے گی۔ کیا بات ہے پروفیسر صاحب، اللہ تعالیٰ انسان خدا کی ایجاد ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس ایجاد کے ساتھ قرآن رکھ دیا اور اسے کہہ دیا اگر تم اس قرآن کے مطابق چلو گے تو ہمیشہ صحیح رہو گے۔ اچھا اب اللہ تعالیٰ نے ایسا کیوں کیا؟
کیوں کیا؟ اس لیے یہ کائنات، انسان کائنات کا محور ہے، پوری کائنات اس کے لیے وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، کائنات کی ہر چیز انسان کی خدمت میں لگی ہوئی ہے، انسان مخدوم ہے، کائنات خادم ہے۔ اور اس لیے اگر یہ مخدوم خراب ہو گیا، بگڑ گیا، تو اس پوری کائنات بگڑ جائے گی۔ قرآن نے، اللہ نے قرآن ساتھ رکھ دیا، اس کے مطابق چلو گے تم صحیح رہو گے۔ اور انسان اسی وقت بگڑتا ہے جب اللہ سے دور ہو جاتا ہے، جب اللہ سے تعلق ٹوٹ جاتا ہے، اس وقت انسان جو تباہ ہوتا ہے۔ تو قرآن جو ہے یہ اللہ کی وہ کتاب ہے جس کتاب کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کتاب ایسی کتاب ہے جسے یاد و بیل اقوامن و یرف بیل، اللہ جو قرآن پڑھتے ہیں، قرآن عمل کرتا ہے، اللہ ان کو عزتیں دیتا ہے، اور جو قرآن کو چھوڑ دیتا ہے اللہ ان کو گرا دیتا ہے۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ کی کتاب اس لیے ہم کہتے ہیں، یہ ایسی جذباتی بات نہیں ہے۔ اللہ کی بات یہ ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے۔ قرآن نے جو کچھ کہا اب تک یہ انسان کے لیے نقصان دہ ہے۔ اب تک کوئی ایسی لوگ نہیں ملے، ایسی کمیونٹی، ایسے لوگ سائنسدان نہیں ملے ہم کو، ایسے ریسرچر نہیں ملے جو نے ریسرچ کر کے کہا ہوا یہ قرآن نے یہ کہا کہ شراب جو ہے انسان کے لیے نقصان دہ ہے، یہ تو بڑی فائدہ مند ہے۔ اب تک سب جو چیزیں اسلام نے حرام کروانے حرام قرار دے دی، کسی کو جرت نہیں کہ وہ یہ کہہ دے یہ انسان کے لیے فائدہ مند تھی۔ قرآن نے کیوں سود قرآن نے حرام قرار دیا کہ اب کچھ ایسا نہیں ہمیں ملتے لوگ کوئی کہیں یہ سود تو بہت اچھی چیز ہے، قرآن نے کیوں حرام قرار دے؟ اب تک جو سود لیتے ہیں کھاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ سود سے بڑھ کر انسانیت کے لیے کوئی تباہ کن چیز نہیں ہے، ان کے بینک بند ہو رہے ہیں، وہ اقرار کر رہے ہیں۔ تو قرآن اللہ کی کتاب ہے، اگر ہم قرآن کے ساتھ جڑ گئے، صحابہ کرام کے پاس کیا تھا؟ ان کے پاس کوئی مادی قوت نہیں تھی، ان کے پاس قرآن تھا، وہ قرآن کو لیے مشرق اور مغرب میں پھیل گئے، پوری آدھی کائنات کو 50 سال میں فتح کر لیا۔ کیا قوت تھی؟ قرآن کی قوت تھی۔ آج ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جس قرآن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں پڑھا، ہم وہی قرآن پڑھتے ہیں جس قرآن کو رسول مکہ میں پڑھا، اب وہی قرآن پڑھتے ہیں جس قرآن کو ابو بکر عمر نے پڑھا۔ قرآن تو وہی ہے لیکن قرآن پڑھنے والے وہ نہیں رہے۔ بسم اللہ، کیا بات، کیا بات۔ جی شاہ صاحب اینڈ کر رہا ہوں میں، کیونکہ آج کی مفتی نوید عباسی صاحب نے بڑی پیاری توجہ دلائی کہ آج کی بڑی مبارک شب ہے اپنے مرحومین کو۔ میں ایک بات بتا دوں بیچ میں، ہم 2 بجے سے لائیو ہیں جی، ویسے تو 12 بجے سے لائیو ہیں لیکن 2 بجے سے علماء کرام کے ساتھ میں آپ کے ساتھ ہوں گا اذان فجر تک، یعنی 12 بجے سے انشاءاللہ محفل نعت شروع ہوگی۔ بڑی رات ہے تو ایک تو اپنے مرحومین کو، دادی دادا، نانی نانا، خدا نخواستہ کسی کے والدین دنیا سے رخصت ہو گئے تو ان کو اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں، اپنے مرحومین کو ایصال ثواب کریں۔ اور پھر دوسرا، آج کی رات جو شہداء جنہوں نے پاکستان بنانے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہجرت کے وقت، 20 لاکھ جانیں، ان کو ایصال ثواب کریں۔ شہداء پاکستان، افواج پاکستان کے شہداء کو ایصال ثواب کریں، اور خصوصی دکھیاری امت کے لیے دعا کریں۔ سحری کی ٹرانسمیشن میں یہ باتیں کرتے ہیں۔ 27 رمضان مبارک ہے، آج کی رات کی دعا بتا دوں کہ وہ مغرب کے بعد شروع ہو جائے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا رسول اللہ اگر ہم لیلۃ القدر کو پائیں تو کون سی دعا پڑھیں؟ تو فرمایا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور۔ تو ماشاءاللہ مبارک شب ہے، پاکستان کی سلامتی کی دعائیں مانگیں، اور آج کی رات قیمتی رات ہے، اس کی قدر کریں۔ اور ماشاءاللہ فیصل قریشی بھائی آپ کو بھی مبارک ہو کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھی 27 رمضان مبارک میں ماشاءاللہ ان کا اسلامی اعتبار سے 27 رمضان کو ماشاءاللہ فیصل بھائی کی ولادت کا دن، اللہ ان کی عمر خضری عطا فرمائے۔ اللہ آپ سے بھی ملک و ملت کی خدمت لے اور تمام امت مسلمہ اور اللہ رحمت کی نگاہ فرمائے، اور پاکستان کو اللہ سلامتی عطا فرمائے۔ آمین۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں ہمارے جو اسپانسرز ہیں ان کا، ڈیئر پینسل کا تھینک یو، آپ لوگوں کا شکریہ۔ زی انٹرنیشنل ہمارے ساتھ یہاں پہ موجود ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ تیز چلو ماموں ذرا، ٹائم بہت ختم ہو گیا ہے۔ زمزم سویٹ اینڈ بیکرز کا، میں بیکرز اینڈ سویٹس کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہمارے فوجی سیریلز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ ہبا لائف کا شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ میریوز پاستاز آر ہیئر، سو ان کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہ رہا ہوں۔ زعیم ہوم کچن ہمارے لیے پلیٹرز بھیجتے ہیں، ان کا بھی شکریہ۔ اینڈ اوبیسلی کے ایف سی کا بھی بہت بہت شکریہ۔ آپ لوگوں نے جس طرح سے کیا ہے، آپ واقعی آپ کے لیے ہم نے ماڈل تیار کیے ہیں، یہ بالکل آپ کے نیکسٹ ماڈل ہیں۔ سو وش یو آل دا بیسٹ فار دا فیوچر۔ اور جی وہ اچھا مجھے اندر سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کا پورا کے ایف سی سال کا فری کروائیں، ٹھیک ہے جی۔
آپ سے ملاقات ہو رہی ہے انشاءاللہ رات کو 2 بجے سے ٹرانسمیشن میں. آج کی بڑی خاص ٹرانسمیشن ہے, آج مس مت کیجیے گا. آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی رات 2 بجے سے لے کے اذان فجر تک. اپنا خیال رکھیں. تھینک یو آپ کا, بہت بہت شکریہ نور عالم. تھینک یو سر. ملاقات بس تھوڑی دیر کے بعد ہماری تو ملاقات ہو رہی ہے. ماشاء اللہ سخی لوگ ہیں, بات ہی کیا کہہ رہے ہیں؟ میں سخی لوگ ہیں, سخاوت کو کہتے ہیں ماشاء اللہ. فیصل بھائی کیا KFC کے حوالے سے اعلان ہو گیا ان کا کہ ان کو سارا سال سر ہو گیا, روز کھانا پڑے گا. روز کھانا پڑے گا. نور کہہ رہے روز کھانا پڑے گا. چلے جی ملتے ہیں, اللہ حافظ. بول انٹرٹینمنٹ کے شوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں.